ٹھیک ہے، ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں، اجازت سے سوال کریں، ایک بار میں ایک سوال کریں بھائی۔ جی مفتی طارق مسعود نے گستاخی کی ہے، اب معافی مانگ رہے ہیں، کیا معافی ملنی چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے اس ٹائم یہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب جن کی بے انتہا خدمات ہیں دین کے لیے، ان سے گستاخی ہوئی ہے، اور وہ چاہے جانے میں یا انجانے میں اور یا پھر جان بوجھ کے جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ گستاخی۔ میں نے وہ کلپ سنی ہے، وہ قرآن پہ بھی کوشچن مار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، لیکن انہوں نے بعد میں جو معافی نامہ بھیجا نا، اب جو ان کے پیچھے لوگ پڑ گئے، ان کے مخالف لوگ، مسلکوں کا چکر ہے نا ہمارے ہاں۔ آپ یہ دیکھو، اس مرکز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہاں ہمارے بیچ میں اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں، بریلوی بھی بیٹھے ہیں، اور حنفی بھی بیٹھے ہیں، تبلیغ جماعت کے لوگ بھی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، الحمدللہ۔ مطلب آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ، میں سب کو جانتا ہوں، میرے ساتھی ہیں۔ تو اس لیے اس مرکز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ اللہ کا مرکز ہے، کیونکہ اللہ سب کا ہے، وہ مسلکوں میں نہیں بٹاؤ، نہ بانٹا اس نے نہ اپنے نبی کو۔ ہم نے اسی لیے مسجد میں ہی بورڈ لگوایا۔ تو یہ مسلکوں کی وجہ کر دیا گیا ان کا معاملہ۔ جب وہ معافی مانگ رہے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے، اور ان کی معذرت کو تسلیم کر کے ان کی خدمات کو یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے خدمت کتنی کی۔ میں نے خود ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی، میں ایڈمٹ کر رہا اس بات کو یہاں آپ کے سامنے۔ تو لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا معافی نہیں ہونی چاہیے، انہیں قتل کر دینا چاہیے معاذ اللہ، یہ تو زیادتی ہے۔ دیکھو ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار سفر میں کچھ صحابہ اکرام تھے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک انہیں گھڑ سوار ملا، انہوں نے انہیں دیکھا، انہوں نے پوچھا کون ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اور حضرت اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کہلاتے تھے، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو اسامہ کو بلا بھیجا اور پوچھا، اسامہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو نے پھر بھی قتل کر دیا؟ کہ حضور اس نے ہمارے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور نے کہا، اسامہ کیا تجھے دلوں کا حال بھی معلوم ہے؟ اور پھر ان سے دیت دلائی، خون بہا دلوایا۔ تو اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ڈر سے معافی مانگ رہے ہیں، ارے بھائی وہ معافی تو مانگ رہا، آپ کو دلوں کا حال معلوم ہے؟ دلوں کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے گئے معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے۔ تو اب اس میں شدت اختیار کرنا، ان کی پچھلی خدمات کو بھول جانا میرے نزدیک زیادتی ہے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ، اذان کے ٹائم کتے زیادہ روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ بھائی دیکھو، اذان جو ہے نا اس میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، اور جنات کے بارے میں ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ کتوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے نا کہیں، تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ شیطان جو ہے یہ بھاگتا ہے اللہ رسول کا نام سن کے۔ تو اس ٹائم جب اذان سنی تو کتوں میں سے نکل کے بھاگے گا، تو نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے کتے روتے ہیں۔ تو وہ تو مطلب کتے تو ایک جانور ہیں، وہ تو جنوں کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رسول علیہ السلام سے ہی سب لوگ نبی تو یہ براہمن والوں کی یہ ہے کہ بھائی 100 جوڑی میں پیدا ہوتے ہیں تو انہیں میں سے ہوتا ہے، کوئی دلت نہیں ہو سکتا، کوئی پن براہمن، تو یہ کہیں مطلب سے تھوڑے وضاحت کر دیں۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا نوح علیہ السلام سے باقی نسل انسانی چلی، تو یہ جو غیر مسلموں میں دلت وغیرہ کا تصور ہے، یہ سب بعد میں بنایا گیا، لوگوں نے بگاڑ پیدا کیے دین میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، حضور تو آخری نبی تھے، ان میں سب میں ان کی امتوں میں بگاڑ آتا رہا، اس لیے اللہ کو اگلے نبی بھیجے اللہ نے، پھر ہدایت کے لیے بار بار اللہ نے ہر امت میں نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی تاکہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ تو یہ جو ہم نے ہمارے اپنے اسلام میں بھی آپ دیکھو نا، جو قوموں کو ہم نے کیٹیگریز دے رکھی، اب جو بڑی اپنے آپ کو قومیں سمجھتی ہیں، وہ چھوٹی قومیں جنہیں کہتے ہیں، ان میں شادی نہیں کرتے، اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ تو یہ کوئی ہندوؤں میں نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا آخری خطبے میں، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی پیسے والوں کو غریب پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ وہ کسی بھی برادری کا آدمی ہو، اگر وہ نیک اور شریف ہے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں میں شادیاں کی، الگ الگ مذہبوں میں انہیں ایمان میں لا کے عورتوں کو شادیاں کی۔ تو یہ تو ہمارے ہاں برادری چکر جو ہے وہ پہچان کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، لیکن اتنی شدت اختیار کرنا
اور اس میں پھر شادی نہ کرنا، یہ تو گناہ کام ہے۔ ہاں جی۔ ایک بار آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ٹی وی والوں سے کبھی پیسے نہیں لیے، ان کا پانی نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی بیان میں کہا ہوگا کہ میں سالوں ٹی وی پہ میں نے پروگرام کیے 3-4 سال، مگر کبھی پیسے نہیں لیے ان سے، ان کا پانی بھی نہیں پیا، پانی بھی اپنا لے کے جاتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی دیکھو، قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے 27-28 نبیوں کا ذکر کیا اور ہر ایک کے لیے یہ بات کہلوا دی کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ مطلب میرے نزدیک وہ پورے معاشرے کے لیے جو لوگ مجبور نہ ہوں انہیں دین کے پیسے نہیں لینے چاہیے، اجرت نہیں لینی چاہیے۔ تو میں نے الحمدللہ، کیونکہ مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، تو میں نے کبھی ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کبھی چائے نہیں پی ان کی، کبھی پانی نہیں پیا، صرف اسی وجہ سے کہ مجھے یہ نبیوں کی سنت لگی کہ دین کے کام کی اجرت نہیں لینی چاہیے۔ یہی میں نے یہاں بھی کیا مرکز میں، آج تک الحمدللہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اب تک ضرورت بھی نہیں پڑی، اللہ کا شکر۔ تو سب اللہ رب العزت کی کرم سے اور اس کے فضل سے چل رہا، اور الحمدللہ بڑھنے پہ ہی ہے، شکر ہے اس کا، بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے اس کی۔ کیا قرآن پڑھ کر مردوں کو بخش سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا قرآن پڑھ کر مردوں کو بخش سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ آپ اپنا کوئی بھی عمل کسی کو نہیں بخش سکتے، آپ صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ قرآن پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ یہ بابرکت کتاب ہے، میں نے پڑھی، اس کی برکتیں میرے اوپر نازل کر، اور ان کی بھی مغفرت کر جو میرے ماں باپ گزر گئے، میرے دادا دادی، نانا نانی۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کر سکتے ہیں، بخش کسی کو نہیں سکتے، ان کا اعمال نامہ بند ہو چکا، آپ کا اعمال نامہ چالو ہے، صرف آپ کے اعمال نامے میں جو ہے وہ لکھا جائے گا، انہیں آپ کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتے سوائے دعاؤں کے۔ ہاں جی۔ ہمارا یہ ہے مردے کے لیے پیسے دینا زیادہ بڑھیا ہے یا پھر گوشت وغیرہ ویسے سب کا دینا چاہیے؟ کہیں کس کے لیے؟ مرحوم کے لیے۔ مرحوم کے لیے۔ ان کا سوال یہ ہے مرحوم کے لیے گوشت دینا ہے پیسے دینا؟ بھائی جیسے حالات ہوں، اگر آپ بستی میں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کبھی گوشت کھانے کو نہیں ملتا تو آپ گوشت تقسیم کر دیں۔ کسی کی آپ ضرورت دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ نہیں رہے، ان کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں چاہیے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، تو ان کے کپڑوں کا اناج نہیں ہے، اناج پہنچا دو۔ تو یہ سب صدقہ ہے، اور دعا کرو کہ اللہ پاک جو ہے ان کے لیے آپ یہ توشہ بن جائے جو ہمارے جو بزرگ جو ہیں فوت ہو چکے۔ کیا نیک مرحوم لوگوں کے وسیلے سے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نیک مرحوم لوگوں کے وسیلے سے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ بھائی وسیلے سے آپ جو ہے وہ دعا زندہ لوگوں کے وسیلے سے تو کر سکتے ہیں۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے میدان میں نماز کے بعد پھر دعا کرائی جب قحط پڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی دعا ثابت تو ہے نہیں حدیثوں سے، تو اس لیے میرے نزدیک تو آپ بزرگوں سے دعا کرایا کرو جا کے، جو زندہ بزرگ ہیں، بلکہ وسیلہ استعمال نہ کرو، ان کے پاس جا کے خود ان سے دعا کراؤ۔ اول تو سب سے بڑے بزرگ آپ کے گھروں میں ہیں، آپ کے ماں باپ، ان سے دعا کراؤ، سب سے بڑے بزرگ۔ ہم انہیں تو جھڑیے دیتے ہیں، انہیں ٹائم نہیں دیتے، اور دوسرے بزرگوں کے گوڈے بھیجتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے بزرگ وہ ماں جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اپنا خون چوسایا، وہ باپ جس نے مزدوریاں کریں، ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑ گئیں، پسینے آپ کے جسم میں جو ہے اس کے رگوں میں آپ کے پہنچ گیا اس کے پسینے، انہیں تو ہم جھڑکیے دیں، ان سے بات نہیں کرتے، انہیں ٹائم نہیں دیتے، بزرگوں کی محفل میں جا کے بیٹھیں گے۔ اللہ انصاف والا ہے، ایسے نہیں چلے گا کام۔ ہاں جی۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ اس کسی لگائی رہا ہو آپ کو ناشتہ ملے، یہ ہماری امت میں جیسے قوم میں بگاڑا ہے، یہ کیسے چلاؤ؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، بہت اچھا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آنا، لیکن حضور کا آخری جملہ آپ سن لو، آخری خطبہ کا ایک جملہ کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دے، جو یہاں موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی تم سے بہتر عمل کرنے والا ہے، پہنچانے والا ہو۔ تو حضور ہمیں اب اپنی جو ہے نمائندگی دے کے گئے ہیں کہ اب ہم پیغمبر کے پیغمبر ہیں، ہمیں پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک، اب نبی تو کوئی آنا نہیں۔ تو اس امت کو قرآن نے بھی یہی بات کہی کہ تمہیں برپا اس لیے کیا گیا لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، اچھائی کی تلقین کرو۔ تو اب نبی نہیں آنے، لیکن ہمارا تو حساب ہو نا، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے شہادت لی جائے گی کہ تم نے بات پہنچا دی تھی لوگوں تک۔ آپ تو قرآن کو دبائے بیٹھے، جو آپ کہتے ہو کہ آسمانی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو اب جو ذمہ داری ہے وہ ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگوں تک بات پہنچائیں۔
آج کے ماحول میں داڑھی رکھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے آج کے ماحول میں داڑھی رکھنا ٹھیک ہے؟ بھائی زیادہ ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ نوجوانوں کو داڑھی رکھنی چاہیے، مطلب ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اور میرے نزدیک رحمت کے کام کرنے چاہیے۔ داڑھی رکھیں، ٹوپی لگائیں، ٹوپی نہیں بھی لگاتے نا آپ تب بھی ٹوپی لگاؤ آج کل، سفید چمکدار گندی ٹوپی نہ ہو، اور رحمت کے کام کرو، لوگوں کو کسی کو کھانا کھلا دیا، غریب کو کسی کے کام آ گئے، مگر آئیڈینٹی آپ کی ہونی چاہیے۔ جیسے سرداروں کو آپ نے دیکھا 84 کے دنگوں میں اتنا برا حال ان کا ہوا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور آتنکواد کا ایسا لیول لگا تھا جو سالوں نہیں اترا، مگر جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب ہم بالکل ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے رحمت کے کام شروع کر دیے۔ آج آپ کو غیر مسلموں میں اگر سب سے زیادہ محبت کسی قوم سے ہوگی تو وہ سکھوں سے ہوگی، آپ اپنے دل ٹٹول لینا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ فرق نہیں کرتے، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، جہاں وہ دیکھیں گے ہماری ضرورتیں پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی آئیڈینٹی، ان کی پگڑی، ان کی داڑھی، ان کے کڑے، ان کی کنگھی، سب کچھ ہے جو 7 چیزیں ان کے مذہب میں بتائی گئی۔ ہم جو ہیں ہم ڈرتے ہیں داڑھی رکھتے ہوئے، ٹوپی لگاتے ہوئے، یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ آپ یقین کرو اگر آپ اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہے، ٹوپی نہیں لگا رہے کہ لوگ جو ہیں ہمیں مسلمان سمجھیں گے، اور سیکولر بننے کے لیے اگر آپ ٹوپی نہیں لگا رہے، داڑھی نہیں رکھ رہے، آپ کا ایمان نہیں باقی ہے۔ دیکھو موت تو آنی ہے ہر حال میں، اگر آپ داڑھی کی وجہ سے قتل ہو گئے نا تو آپ یقین کرو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اس لیے رکھو، اس ماحول میں زیادہ رکھو۔ ہاں بولو۔ اتنا عالم ہو گئے کہ عالم کو سنیں۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں اتنے عالم ہوئے، کس عالم کو سنیں؟ بھائی آپ خود پڑھو، سننے کی بجائے، دیکھو سننے سے سنی بنتا ہے آدمی، اور پڑھنے سے عالم بنتا ہے۔ آپ خود پڑھو، اس کے بعد اگر آپ سنو گے تو اگر ود ریفرنس کوئی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو آپ کراس چیک کر لو گے فوراً۔ قرآن کی کوئی آیت میں نے بتائی، آپ کو ریفرنس دے دیا کہ فلاں آیت ہے فلاں، بار بار میں دہراتا ہوں نا اس میں کہ آپ گھر جا کے قرآن سے چیک کرو کہ میری کتنی بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جامع ترمذی کی ہے یا بخاری، آپ جا کے چیک کر سکتے ہو۔ تو آپ کو اگر واقعی عالموں کو سننا شوق ہے تو پہلے خود اپنا علم بڑھاؤ، اور اس کے بعد آپ جو ہے خود اپنا آپ چیک کر لو گے مجھے کسے سننا چاہیے۔ جو آپ کو ریفرنس سے بات بتائے نا کہ یہ قرآن و حدیث کا فلاں ریفرنس ہے، جو آپ چیک کر سکو، اس عالم کو سنیں۔ جیسے مان لو اس کی 4 سنت ہے اور اثر بھی، تو ہم نے اس کی جگہ 2 فرض پڑھ لی قضا، تو وہ صحیح ہے وہ صحیح؟ قضا پڑھ لیے گھر یہیں اپنے گھر پہ ہی نہیں مسجد میں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ 4 سنتیں ہیں، انہیں چھوڑ کے 2 ہم اپنی جو ہماری قضا ہوئی بھی نمازیں ہیں ان کے 2 فرض پڑھ لیں، سنت پڑھنا ٹھیک ہے یا جو قضا ہوئی ہوئے فرض ہیں وہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ بھائی سنت پڑھنا ٹھیک ہے، اس طرح قضا نمازیں پڑھنا نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں قضاء عمری کا تصور دے دیا، کوئی قضاء عمری نہ کسی صحابی نے پڑھی، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کسی دن آپ کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کو یاد آتے ہیں اسے پڑھ دو، لیکن یہ نہیں کہ آپ پچھلے سالوں کی، پچھلے مہینوں کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ سنت پڑھنا نبی سے ثابت ہے، وہ پڑھو۔ ہاں جی، یہ جو آپ کیا پڑی گئی نا 24 نمبر کیا ہے، ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ زمین میں تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی خودکشی کرو گے۔ تب جب پہلی وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سب لڑائی کرنے والے بندے ان پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار ان کو غلبہ دیا اور مار اور پیٹ دیا۔ تو کیا یہودیوں کا 2 بار جو لکھا ہے کہ 2 بار غلبہ ہو گیا، 2 بار غلبہ ہو چکا ہے، اب کبھی یہ فساد نہیں ہو جائیں گے یا یہ ابھی بچائیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے 2 بار ان کا غلبہ ہو چکا، کیا آگے وہ فساد مچائیں گے نہیں مچائیں گے؟ دیکھو فساد جو اب برپا ہوگا نا انہیں ختم کرنے کے لیے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اب جو آنے والا زمانہ ہے مہدی علیہ السلام، اس کے بعد لوگ ایمان میں آئیں گے اور انہیں ختم کر دیا جائے گا کہ کوئی اگر یہودی جو ہے زرقوم کے پیڑ کے پیچھے بھی چھپے گا تو اسے نکال کے قتل کیا جائے گا۔ تو وہ جو انہوں نے ہنگامے برپا کرنے تھے ان کا تو ہو چکا معاملہ، اب تو طاقت کے بل پہ مسلمانوں کے کمزور ایمان کی وجہ سے ان کا نقصان کر رہا ہے۔ اب جو آنے والا زمانہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور اس میں چھانٹے جائیں گے۔ ایک روایت میں تو یہ تک آیا کہ صرف 12,000 لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، مہدی علیہ السلام کے ساتھ صرف 12,000،
اس ٹائم 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. اس کا مطلب اللہ کی نظر میں سارے مسلمان نہیں ہیں. یہ گاجر مولی کی طرح کٹیں گے. اپنا ایمان اب بھی بچا لو. 12,000 کی ویلیو کیا ہے؟ اتنے سے ہوتے ہیں 2 ارب کے سامنے. لیکن ان کا ایمان، ان کی جو جرت ہوگی وہ اتنی ہوگی کہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ لڑیں گے اور یہودیوں کو ختم کریں گے. تو اب جو زمانہ آنے والا ہے وہ جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں. اور ان میں سے انہیں چھانٹ لیا جائے گا جو ان کے مہدی علیہ السلام کے ساتھ جا کے جہاد کریں گے اور انہیں قتل کریں گے، جو دجال سے بھی لڑائیں گے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آج یہ کہ پیارے نبی کا جنازہ کتنے دن رکھا رہا اور ان کے جنازے کی نماز میں کتنے فریق شامل تھے؟ ان کا سوال یہ ہے حضور کا جنازہ کتنے دن رکھا رہا صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنے لوگ اس میں شریک. دیکھو لوگوں کی تو کوئی تعداد شرکت کی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ آتے رہے جنازے کی نماز پڑھتے رہے. جنازہ رکھا رہا لگ بھگ 3 دن، کچھ روایتوں میں 2 دن. تو زیادہ قوی جو روایت ہے وہ 3 دن والی ہے کہ دور دور علاقے سے لوگ آتے رہے. کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی بلکہ لوگوں نے خود ہی اپنی جماعت کری اور جنازے کی نماز پڑھ گئے، کیونکہ اتنی نماز ہوئی ہے بار بار، لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں جن کو پتہ لگتا رہا. تو 3 دن کی روایت جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اور تعداد کچھ نہیں پتہ کہ کتنے لوگوں نے نماز پڑھی. میرے خیال میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے پڑھی ہے. ہاں جی. بہن کا سوال ہے، اندر سے دل میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، پانی دم کر کے پیتی ہیں پھر بھی گھبراہٹ ہے، دعا بتا دیجیے. کسی بہن کا سوال ہے گھبراہٹ کی دعا. دیکھو 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے وہ کر لی تو انشاءاللہ جو جنہیں گھبراہٹ نہیں ہے انہیں بھی کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگا، ان کا بھی ختم ہو جائے گا. ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی کی حدیث ہے کہ عرشی خزانوں میں سے خزانہ ہے. ایک ان للہ و ان الیہ راجعون، یاد رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف ہی ہمیں جانا ہے. تیسرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن کو نہ غم ہوتا ہے اور نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے، اور گھبراہٹ ان دونوں ہی شکل ہے، خوف کی اور غم کی. تو اس لیے جو پکا سچا مومن ہوگا اسے گھبراہٹ نہیں ہوگا. تو اپنے ایمان کو تلاش کریں کہ بھائی کتنی کمزوری کہاں سے آ رہی. نمازوں میں کمی ہے، بیاج پہ پیسے تو نہیں لے رکھے، پیٹ میں حرام کمائی تو نہیں جا رہی، کوئی اور حرام کام گھر میں تو نہیں ہو رہا. تو وہ چیزیں اگر آپ کے گھر میں ہیں انہیں دور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں برسیں گی. 3 تسبیح میں نے آپ کو دے دی 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. یہ میں وضاحت کر دوں کہ تسبیحات نفلی عبادت ہے، نماز فرض ہے. جن لوگوں کی نماز 5 پوری ہوں گی تسبیح انہیں مکھن کی طرح لیں گی، ورنہ باقی اللہ کی مرضی، وہ قبول کرے نہ کرے آپ کی تسبیح نمازوں کے بنا. میرے نزدیک آپ کو 5 نمازیں درست رکھنی چاہیے اور ان کے ساتھ آپ کی تسبیح انشاءاللہ بہترین کام کریں گی. باقی ہم دوائی بھی دیتے ہیں گھبراہٹ کی اور دم بھی کرتے ہیں. تو وہ بہن صبح کو نمبر لے کے یہاں ملے انشاءاللہ، یہ بچیاں دم بھی کریں گی ہماری اور انہیں دوائی بھی دیں گے، ہم دم بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی. کیا حدیث میں بے نمازی کو کافر کہا گیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں بے نمازی کو کافر کیا گیا. ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن کافر نہیں کہا گیا. اگر کوئی نماز کا انکار ہی کرتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں تو وہ تو کافر ہے. لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور اندر سے مانتا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے اور میں توبہ کر کے نماز شروع کر دوں گا تو وہ گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے، لیکن انکاری کافر ہو جائے گا. غرض یہ محترم کہ مسجدوں میں آج کل تالے لگائے جاتے ہیں، لیٹرین وغیرہ میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ مسجدوں میں تالے لگانا لیٹرین وغیرہ میں کیا ٹھیک ہے؟ بھائی مسجدوں کا نظام مسجد کے متولی اور جو امام حضرات ہیں انہیں سنبھالنا ہوتا ہے، اور لوگ ہمارے ہاں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں کہ وہ صفائی کر سکیں پراپر. نبی نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. فلیش چلا کے نہیں جاتے، اس میں ڈلا چھوڑ دیں گے فلیش میں، وہ بند ہو جائے گی جو لیٹرین کی سیٹ ہے. کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. ہم تو مسجد یہاں ہمارے پاس ہے، حالانکہ ہم نے تالا نہیں لگا رکھا، لیکن جو لوگ تالا لگاتے ہیں اور انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہوں تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اسی مینٹیننس کے لیے. اور مسجد میں جب نماز کا ٹائم ہو اس ٹائم تالا کھول دیں، کوئی حرج نہیں. ہاں جی. بہن کا سوال ہے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت سے غیر مسلم عورت مل سکتی ہے، کیا اس سے پردہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت سے غیر مسلم عورت مل سکتی ہے، کیا اس سے پردہ ہوگا؟ میرے حساب سے تو پردہ ہونا چاہیے جی، کیونکہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو غیر عورتیں ہیں ان سے بھی، غیر مسلم نہیں اور اجنبی بھی عورتیں ہیں جو بے پردہ پھرتی ہیں، مسلمانوں کی بھی، جو فیشنیبل یا فلموں میں کام کرنے والی، چاہے نام ان کے مسلمانوں والے ہوں، آپ کو ان سے بھی ملنے، ویسی زندگی میں بھی عام
یہ تو عدت ہے، عدت میں تو آپ کو ویسے ہی شوق منانا ہے، تو میرے نزدیک بالکل دور رہنا چاہیے، یہ روایتوں سے ثابت ہے بات۔ جیسے کہ یہ غیر مسلم جو ہے وہ اس عقائد کو لے کر کے یہ باتیں جو ہیں اپنے بڑے بڑے پروگرام میں بھاشن دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی امت میں ہم جیسے بھی غیر مسلم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ امتی سمجھ رہے ہیں اور وہ اچھی کچھ باتیں سمجھ رہے ہیں، تو اس سے سمجھنے سے اس عقائد سے جو ان کو کچھ درجہ ملے گا، کچھ ان کو کچھ فائدہ ہوگا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں، کیا انہیں اس کا اجر ملے گا؟ دنیا میں مل جائے گا بھائی۔ اصل میں اوپر جو ہے نا وہ انٹری آپ کی ویزا سے ہوگی، اور ویزا ایمان ہے۔ ہاں، ایک بار آپ نے کلمہ پڑھا اور شرک سے توبہ کر لی، اس اللہ کو اکیلا مان لیا، آپ کے تمام نیک اعمال اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے۔ اگر وہ یہاں شرک بھی کر رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی گا رہے، تو آپ یقین کرو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو اس بات کا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کھول کے کہہ دی یہ بات کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، پکا نہیں کہا کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ کچھ بھی لازم کر سکتا ہے اپنے اوپر، ہم اس سے زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے۔ کلمہ شریف جو ہے میرے سے لکھوا بہت سے غیر مسلموں نے، انہوں نے پکا یاد کیا اس کو پڑھ دیں برابر۔ اگر وہ شرک نہیں کر رہے، اس کلمے پہ توحید پہ قائم دائم ہے، نبی کو آخری نبی مان رہے، بالکل چاہے ان کا نام روی ہو رمیش ہو، جنتی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ رہے اور شرک بھی کر رہے تو آپ یقین کریں میں تمام جو بھی میرے ہندو بھائی ہیں ان سب کو 100 1 ہزار روپے دے کے کلمہ پڑھوا دوں۔ لیکن خالی زبانی کلمہ پڑھ لینے سے اگر جنت مل جاتی تو قرآن میں تو اللہ نے ایک جگہ نہیں 3 4 جگہ کہا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہا میں، تو آزمانا ضروری ہے۔ ٹھوک بجا آپ 10 روپے کا گھڑا لیتے ہو، 4 جگہ سے بجا کے دیکھتے ہو، ٹوٹا ہوا تو نہیں؟ تو آپ کا ایمان جو اس کے بدلے میں اللہ نے اتنی بڑی جنت دینی، وہ بجا کے نہ دیکھے گا آپ کے ایمان کو کتنے پانی میں ہے تو۔ ہاں، آج کل لوگوں کی مردوں کی جو خبریں آ رہی ہیں، کیا قبر کو پکی کرنے کی وصیت کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال بڑا اچھا ہے اس وقت، کیونکہ ابھی میں نے خبر سنی کسی مفتی صاحب کی، جو قبر میں سے ان کی مطلب جو سر ہے اسے کاٹ کے لے گئے اور جادو وادو کے لیے استعمال کیا۔ تو ان کا سوال یہ ہے کیا قبریں پکی کرنے کی وصیت کر سکتے ہیں؟ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے معروف، اگر یہ بہت زیادہ ہونے لگا نا کہ آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن ایسی خبر آنے لگی، پھر تو قبر پکی کرنے کی وصیت آپ کر سکتے ہو۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کبھی سالوں میں 10 20 سال میں ایک آدھا کیس آ گیا تو ہم نے اپنے دین میں کوئی نئی بات پیدا نہیں کرنی۔ کچی قبروں کا حکم ہے تو کچی ہی رکھیں، کوئی ایک کیس ہی آ گیا انشاءاللہ آگے نہیں آئے گا، دعا بھی کریں گے اور احتیاط بھی کر رہے ہیں لوگ اس کی بات۔ ہاں جی، یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے جماعت سے آگے رہتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ کرسی پہ جو لوگ آج کل مسجدوں میں فیشن ہو گیا کرسیوں پہ نماز پڑھنے کا، تو جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جماعت سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کرسی پیچھے کریں گے جماعت میں ساتھ کھڑے ہونے کے تو پھر پیچھے والوں کو دقت ہوگی، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ میرے بھائی میں آپ کو ایک فتویٰ بتا دوں کہ تمام علماء دین کا فتویٰ یہ ہے کہ جس سے اللہ نے سجدہ ساکت کر لیا اس پہ قیام بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کرسی جماعت کے ساتھ لگا کے رکھیں اور کھڑے نہ ہوں قیام میں، بلکہ بیٹھ کے اپنا قیام پورا کریں اور سجدہ جو ہے وہ اشارے سے کریں، تو وہ جماعت کے ساتھ ان کی نماز گنی جائے گی۔ جس طرح سے وہ نماز آگے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں جماعت میں شامل نہیں ہے وہ، اور جماعت کو بھی خراب کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی خراب کر رہے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے زمین میں، یہ پتہ نہیں کہاں سے فیشن نکلا، ابھی میں نے دیکھا 10 15 سال میں جو سعودی عرب سے کرسیاں شروع ہوئی ہیں وہ چپے چپے میں مسجدوں میں پہنچ گئی، ورنہ آپ کعبے کی طرح پیر کر کے سیدھے لمبے کر کے پیر اگر آپ کے گھٹنے نہیں موڑ رہے یا آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا تو آپ پیر سیدھے کر کے نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، نبی نے کہیں منع نہیں کرا کہ کعبے کی طرف آپ کو پیر نہیں کرنے۔ صرف بیت الخلاء کے بارے میں تو نبی کی حدیث ہے کہ اس طرف آپ نے بیت الخلاء آگے یا پیچھے نہیں کرنی، دوسری سائڈ میں بنانی ہے، لیکن آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، کدھر بھی پیر کر سکتے، یا پائنتیوں مار کے کس طرح بیٹھتے ہیں وہ پلوتھی مار کے اس طرح، لیکن کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا حضور سے تو ثابت ہے نہیں، کسی کی بہت مجبوری ہو ڈاکٹر نے منع کر دی ہو اجازت ہے، دین ایسا ہے کہ جیسے حالات ویسا فیصلہ،
لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کے اوپر اگر سجدہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر قیام بھی نہیں ہے، تو اس لیے کرسی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں، کھڑے نہ ہوں، جماعت کی خوبصورتی خراب نہ کریں۔ ہاں جی، کوئی ایسے صحابی جو جنگ کے بعد اسلام قبول کیا ہو، ان کا نام بتائیں۔ جنگ کے بعد مطلب اسلام قبول کیا ہو، ان کا سوال یہ ہے کہ جنگ کے بعد اسلام کیا ہو، اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہوں؟ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، تو یہ جو اسلام قبول کیا ہو انہوں نے؟ ہاں اسلام قبول کیا، بتا تو رہا ہوں آپ کو، جو سیف اللہ کہلاتے ہیں، خالد بن ولید، انہوں نے بہت جنگیں لڑیں اسلام کے خلاف، اور اس کے بعد ایمان میں آ گئے، اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ہاں جی، جیسے پتہ چلے گا کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال آیا، ایک دن میرے ساتھی بھی کوئی کر رہے تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو یہ ہمیں کیسے پتہ ہو کہ ہم نے نبی کو ہی دیکھا؟ کیونکہ نبی کی حدیث یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو یہ میں آج آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، یہ انہیں کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ ہم نے نبی کو ہی دیکھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے خواب میں آپ کا کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ آپ کو بتائے گا دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو پہچانتے نہیں، کوئی دوسرا شہادت دے گا کہ یہ نبی ہے، تب آپ کنفرم ہو گیا آپ کو کہ آپ نے نبی کو دیکھا۔ سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ دوسرا کوئی آپ کو بتائے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان کا سوال یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگنے کا خاص طریقہ کیا ہے؟ دیکھو نبی نے جو طریقہ بتایا خاص طریقہ، وہ شروعات میں اللہ رب العزت کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرنی ہے، کوئی قرآن کی آیت ہو، کوئی ایسا کلمہ ہو جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، جو ایک دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ آج تک پہنچ جائے گی۔ دوسری بات دعا سے متعلق انکساری عاجزی کے ساتھ، آپ جتنی آپ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کر کے دعا کریں گے، اتنا ہی اس کی قبولیت بھی یقینی ہوگی۔ آپ کا یقین، آپ کا قلب، اگر آپ بے توجہی سے دعا کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ جو ہے وہ غافل دلوں کی پکار نہیں سنتا۔ آپ کی توجہ، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ سب اللہ کی طرف ہونے چاہیے، تب آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ تک پہنچی ہے۔ اور ورنہ تو میں دیکھتا ہوں نمازوں میں کہ لوگ کوئی یوں بیٹھا، کوئی وہ کر رہا، کوئی دکان پہ ہے دعا کے ٹائم، یہ کوئی دعائیں تھوڑی ہیں، یہ تو سب منافقت اور ڈرامے بازی ہے۔ تو اس لیے نہ مانگو وہ چلے گا، لیکن آپ کس کے سامنے بیٹھے ہیں، کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی یہاں کھجا رہا ہے، کوئی یہ، دیکھو اللہ بہت بڑا ہے، یہ تو اس کی شان ہے، کائنات کا مالک، اور ہم جیسے ذروں کی بات بھی سنتا ہے، مانتا بھی ہے، اور ہمیں ترغیب دلاتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آپ یقین کرو، اگر آپ کو کوئی مودی یا امریکہ کا کوئی راشٹرپتی آپ کو ایک میسج بھیج دے نا کہ میرے سے ملو آ کے، تو آپ کدے کدے پھرو گے، ساری دنیا میں دکھاتے پھرو گے۔ اور یہی دنیا کے بادشاہ ہیں جو ختم ہونے والے ہیں، اور وہ بادشاہ آپ سے کہتا ہے کہ میرے سے مانگو، اور آپ اس میں ہاتھ یوں کر رہے ہیں، کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تو مذاق ہی اڑانے والی بات تو ہے معاذ اللہ کی، تو وہ سن لے گا، ادھر منہ پھیر لے گا تمہارے سے۔ اسی لیے منہ پھیر رکھا اس نے، کیونکہ ہمارے اندر وہ تمیز ہی نہیں ہے اس کی۔ قرآن میں خود کہہ دی انہوں نے بات کہ جیسی اللہ کی شان سمجھنی چاہیے تم لوگ نہیں سمجھتے۔ ہاں جی، مغرب کے وقت لائٹ جلانا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ مغرب کے وقت لائٹ جلانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت روشنی کے لیے لوگ کوئی ایک آدھی لائٹ جلانے، لیکن یہ کہ سارے گھر کی لائٹیں جلا رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جنیں آئیں، نبی نے فرمایا کہ اس ٹائم گھروں سے باہر اپنی عورتوں کو اور بچوں کو نہ جانے دو، یہ جنوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ باقی اور لائٹوں کے بارے میں کوئی تعلیمات نبی کی نہیں ہے، اس لیے ایک آدھی لائٹ جلاؤ، اسراف سے بچو۔ کیا ناپاکی میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا ناپاکی میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بس آپ اپنا کلی کر لیں، اور اگر آپ نے مباشرت کی ہے یا اطلام ہو گیا تو آزاد ہو لیں۔ اگر آپ نے نہیں بھی نہانا اس وقت اور صبح کو نہانا ہے تو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، زبان پاک ہوتی ہے، بس تھوڑا سا کوشش یہ کریں کہ یا تو وضو کر لیں اور یا پھر ہاتھ پاک کر لیں، کلی کر لیں۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ داڑھی منڈوانے والا اذان پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ داڑھی والا ہی اذان دے گا، داڑھی والا ہی امام ہوگا۔ یہ ہمارے خطے میں داڑھی پہ زیادہ زور ہے، فرض نمازیں سارے چھوڑے پڑے، سودی لین دین سارے کر رہے ہیں، جھوٹ سب بول رہے ہیں، عورتوں پہ ہاتھ سب اٹھا رہے ہیں، کتنے ہی چہرے مورے بنے ہوئے ہوں، لیکن داڑھی کو ایسا سمجھ رکھا کہ اس کے بنا دین ہی نہیں ہے، نمازوں کے بنا دین نہیں ہے۔
اخلاق کے بنا دین نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ ہم میں سے نہیں. میرے پاس روز آتے ہیں داڑھیوں والے جو اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں, اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں. یہ کوئی بات ہے کہ نبی کی سنت رکھ کے آپ ابو جہل والا کام کر رہے ہیں, فرعون والا کام کر رہے ہیں؟ اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے, نبی کی سنت ہے اور ضروری بھی ہے اس میں, لیکن اس داڑھی کی اہمیت, اس کا تقدس, اس کا احترام, اس کا ادب, کیونکہ آپ نبی کا چہرہ بنا رہے ہیں تو رویہ بھی آپ کے اندر نبی کا آنا چاہیے. کیونکہ داڑھی ابو جہل کے بھی تھی, داڑھی ابو لہب کے بھی تھی, داڑھی عبداللہ بن ابی کے بھی تھی. ایسا نہ ہو آپ کی داڑھی ہے آپ کو عبداللہ بن ابی میں لکھوا دیں. تو اس لیے بچو, داڑھی رکھو تو ان کا احترام ضرور کرو, ان کا ادب ضرور کرو. ان کا ادب یہ ہے کہ آپ جو نیگیٹو رویے ہیں انہیں چھوڑ دو. کیا واش روم میں کپڑے ٹنگے چھوڑنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ کیا واش روم میں کپڑے ٹنگا چھوڑنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی میرے نزدیک تو ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھو نا, آپ نے خود, اب تو سائنس کا زمانہ ہے, آپ نے خود پڑھا ہوا بیکٹیریا باتھ روم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ جو بیکٹیریا آپ کے باتھ روم کے ہیں وہ سب آپ کے کپڑوں سے چپک جائیں گے. پھر آپ ان سے منہ صاف کرو گے, تولیہ آپ کی لگی ہوئی ہے, یہ انڈر ویئر ہے, اسے آپ دوبارہ پہنو گے تو ظاہر سی بات ہے بیماریاں پیدا ہوں گی. تو اس لیے باتھ روم میں کپڑے ٹانگنے سے بچیں بالکل. یہ گند ہے میرے حساب سے, بالکل اس سے دور رہنا چاہیے. کیا فرض نماز کے بعد جگہ بدلنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ کیا فرض نماز کے بعد جگہ بدلنا ضروری ہے؟ یہ بھی میں نے بہت سنا ہے. تو یہ نبی کی سنت کہ جگہ, کیونکہ حضور تو حجرے میں جا کے نماز پڑھتے تھے نا, جہاں فرض پڑے وہاں سے ہٹے حجرے میں جا کے نماز پڑھی. آپ مسجد میں بھی جگہ بدل کے پڑھ سکتے ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. میں نے سنا نا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. ویسے تو نبی کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ زمین کا ہر ٹکڑا جو لوگ سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہ گواہی دے گا اور وہ مبارک سمجھے گا اپنے آپ کو کہ میرے اوپر سجدہ کیا. لیکن عورتوں کا کیا کرو گے؟ آپ کے گھروں میں جا نمازیں بچھی ہوئی ہیں, عورتیں تو نہیں ہلتی اپنی جگہ سے. جہاں فرض پڑھنا وہیں سنتیں پڑھنی. اس لیے ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کر سکے ٹھیک ہے, نہیں کرتا کوئی اسے برا نہیں سمجھنا کہ یہ بالکل سنت کے خلاف چل رہا ہے, ایسا کچھ نہیں. ہاں جی, ان کی باڈی غسل کے قابل نہ ہو تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے باڈی اگر غسل کے قابل نہ ہو تو کیا کریں؟ مان لو اتنی ڈسٹرائے ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی جہاز کریش ہو گیا, کچھ ٹکڑے مل گئے باڈی کے, انہیں اکٹھا کر کے دفنانا ہے, تو اسے تو یہ کرنا ہے. عالم دین وہ علماء دین یہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ پانی بہا دیں 3 بار, باڈی کے ٹکڑے رکھ کے 3 بار پانی بہا دیں. ویسے غسل نہ دیں, جیسے غسل دیا جاتا ہے وہ تو آدھا ہی پورے نہیں ہوتے, تو انشاءاللہ اس کا غسل ہو جائے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ادھار دیا, ہمارا اس پہ حق ہے, وہ حرام کام کرتا ہے, تو کیا ہم اس سے پیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے تو اپنے حلال پیسے دیے نا, حرام کمائی کا ذمہ اس کا ہے, آپ کو تو اپنے پیسے لینے ہیں. اب مان لو کسی غیر مسلم کا بیاج کا کام ہے, آپ سے ان نے کوئی سودا خریدا کہ گھر جا کے پیسے دے دوں گا, وہ اس نے پیسے نہیں بھیجے تو آپ جا کے لے کے آؤ گے نا, آپ یہ تو نہیں سوچو گے. تو اس لیے اس کی حرام کمائی کا وبال اس پہ ہوگا. آپ تو اپنا ادھار لے رہے ہیں اس سے, وہ آپ کے ذمہ حرام نہیں آیا, آپ کے لیے وہ حلال ہے. ان کا سوال یہ بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کیا منع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو اگر بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کسی ٹائم سکون مل رہا, ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے بیٹھنے کا کہ ایک پیر موڑ کے ایک پیر کھڑے ہو کے اور زمین میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے, کیونکہ اس ٹائم اس طرح کے بیڈ نہیں تھے. تو آپ وہ سنت ادا کر لو, بیڈ پہ بیٹھ کے ایک پیر موڑ کے ایک پیر کھڑا کر کے آپ کھانا کھا لو اگر کبھی ایسی ضرورت ہو. ویسے تو زمین میں بیٹھ کے کھانا سنت ہے, جیسے میں بتا رہا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا سنت ہے زمین میں, تو کوئی منع کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کرو گے تو زیادہ فضیلت ہے. ویسے تو لوگ میزوں پہ کھاتے ہیں آج کل زیادہ تر. ڈاکٹر کو اگر 50,000 روپے دے دے کے زکوٰۃ کی مستحق علاج کرے تو کیسے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کسی ڈاکٹر پہ 50,000 جمع کرا دیے کہ جو آپ کے پاس غریب مستحق زکوٰۃ کے آئیں ان کا علاج کرتے رہنا, کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. آپ نے انہیں بتا کے کہ ہم نے تمہارے 50,000 روپے فلاں جگہ جمع کرا دیے, اگر تم چاہو تو زکوٰۃ کے پیسے ان سے علاج کرا لو. اگر اس کی راضی خوشی ہو اور وہ کہہ دے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں کرا دوں گا تو ٹھیک. اگر وہ کہے نہیں جی مجھے دے دو آپ, تو آپ دینا چاہو اسے دو, نہیں تو کسی اور کا علاج کرا دو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اور وہ علاج کرانا چاہے زکوٰۃ کے پیسوں. لیکن مالک بنانا ضروری ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس طرح. کیا فجر کے بعد سونا رزق میں رکاوٹ ہے؟ ان کا سوال ہے کیا فجر کے بعد سونا رزق میں رکاوٹ ہے؟ نہیں بھائی, کوئی منع نہیں ہے. اب تو سارے آپ دیکھو نا رمضان میں 99% لوگ سو جاتے ہیں, تو سارا رزق رک گیا, بلکہ رزق بڑھ جاتا ہے رمضان میں. تو الٹا کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی
اس لیے جن لوگوں کو نیند آ رہی فجر ضرور پڑھیں، فجر پڑھ کے دوبارہ سو جائیں، کوئی دقت نہیں۔ ویسے وہ رزق کے بانٹنے کا ٹائم ہے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو دن میں رزق دے رکھا اور آپ جو ہے اس ٹائم آپ کو تھکن ہے، اب جیسے چھٹیوں میں 3 دن میری یہاں سے چھٹی ہوتی ہے، میں الحمدللہ 9 بجے تک سوتا ہوں، فجر کی نماز پڑھی دوبارہ سو گیا، تو میرے نزدیک تو کوئی حرج ہے نہیں۔ ہاں جی، فرض نماز ادا ہو رہی ہے، ہم نے جا کے نماز ادا کی، اس کے بعد جو قضا کا ٹائم ہے اس میں سنتیں پڑھیں یا قضا کے بعد پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے قضا کے ٹائم میں سنتیں پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ میرے نزدیک بعد میں پڑھنی چاہیے آپ کو، کیونکہ ہمارے خطے میں اگر آپ اس طرح سے نماز پڑھو گے تو لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، اور نبی کے جو معمولات ہیں حدیثیں ہیں ان میں صرف ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی کو انہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن باقی تمام صحابہ جو ہیں وہ سنتیں پہلے پڑھ کے آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے پڑھ کے آتے تھے، تو ہماری جرت کیا کہ ہماری سنتیں نکل جائیں، جنہیں نبی نے کہا کہ دنیا اور آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ صبح کی 2 سنتیں ہیں۔ ہاں جی، بنا فجر پڑھے باقی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ ان کا سوال ہے کیا بنا فجر پڑھے باقی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ نہیں نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ باقی نمازیں جو پڑھ رہے ہیں لوگ فجر کے لیے ان کے لیے دعا بھی کی جائے، وہ خود بھی دعا کریں اور عمل بھی کریں کہ اللہ کرے ان کی فجر بھی پوری ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 5 نمازیں، کیونکہ حکم ہے مقررہ وقتوں پہ نماز پڑھنے کا، تو 5 نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ جیسے کسی کا ٹیلی فون نمبر مان لو 24434 ہو، شروع کا 2 نہ ملایا جائے، باقی 4434 ملا ہو جاؤ تو نمبر ملتا نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے، نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ بعض نمازیں ایسی ہیں جو میلے کچیلے کپڑوں کی طرح تمہارے منہ پہ دے کے ماری جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ ادھوری نمازیں نہ ہوں، لیکن یہ پکا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فجر کے بنا نمازیں پڑھی گئی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ سے اچھا گمان اور پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے جس سے کہ ہمیں ترغیب ملے اور ہم فجر بھی شروع کریں انشاءاللہ۔ باقی جو 4 پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں اس طرح کی۔ ہاں جی، یہ جو سنتیں ہیں فجر سے پہلے کی، ہمیں دیکھ رہا کہ امام نماز پوری ہونے والی ہے دیر شاید، اور یہ سنت بعد میں پڑھنی ضروری ہے؟ یہ ہر ہفتے آ رہا سوال، ان کا سوال یہ ہے سنتیں بعد میں پڑھیں فجر کی، امام صاحب کے ساتھ شامل ہوں کہ پہلے سنتیں پڑھیں امام صاحب کو پڑھنے دیں؟ آپ کو شامل ہونا ہے نماز میں، سنتیں بعد میں پڑھنی ہے، عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ ہاں جی، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے مرد مسجد میں نہیں جا سکا نماز کے لیے اور گھر پہ جماعت کرے بیوی کے ساتھ میں، تو بیوی اس کے پیچھے نماز ادا کرے گی مقتدی کی طرح یا برابر میں مصلی پہ جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے گھر پہ نماز کرنی ہو کسی مجبوری میں تو بیوی پیچھے کھڑی ہوگی یا برابر میں کھڑی ہوگی؟ جیسے اور مرد برابر میں کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے کھڑی ہوگی بھائی، برابر میں نہیں کھڑی ہوگی، اس کے بارے میں پورا فتویٰ ہے۔ ٹائم دیکھ لو کتنا ہو گیا۔ ایک سوال اور ہے، ہاں، کیا موت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا موت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، لیکن بیماری میں موت نہیں مانگ سکتے آپ آسان موت مانگ سکتے ہیں ایمان والی اللہ سے کہ اللہ مجھے آسان موت عطا فرما۔ میں ہر بار دعا میں کہتا تو ہوں، آپ سے کہلواتا ہوں کہ آمین کہو اس پہ کہ اللہ ہمیں آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرمائے۔ ایمان والی بالکل مانگ سکتے ہیں، لیکن بیماری میں پریشان ہو کے یا قرض داری میں پریشان ہو کے یا اپنے بچوں سے پریشان ہو کے اگر آپ موت مانگیں گے اسے نبی نے منع کیا۔ آزمائشوں میں آنے کے بعد موت نہیں مانگنی، بلکہ اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ کہ اللہ آپ کو بہت سے لوگ مانگتے ہیں کہ مدینے میں اللہ ہمیں موت دے، میں خود یہ چاہتا ہوں، نبی کی حدیث ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، نبی کی حدیث ہے۔ بلکہ میں ایک چٹکلا بھی سنا دوں، ایک بار میرے ایک دوست ہیں، انہیں میں نے کہا، یہ یہیں موجود ہیں وہ، کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے میں مروں، اور تمہارا کوئی ساتھی وہاں ہو تو اس سے کہو کہ یار کوئی ایسا انتظام کر دے میرا وہاں سیٹنگ ہو جائے اور میری موت وہاں آ جائے۔ تو انہوں نے میرے سامنے ہی فون کیا اسے کہ بھائی میرے جو استاد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں میری موت ہو، ایسا کوئی انتظام ایسا کر دے کہ وہاں آ جاؤں، وہاں سیٹ ہو جائے میں، اور ان کا جو ہے اللہ کرے دم وہیں نکلے۔ تو انہوں نے فون کیوں کہا کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو، زہر کھا لے مدینے میں آ کے۔ اچھا جی، بمال، ہاں بتاؤ۔ یہ ناک میں پھنسی ہے، ہاں، وضو میں پانی نہ دیں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے ناک میں پھنسی نکل رہی، ڈاکٹر نے مان لو منع کر دیا پانی چڑھانے کو ناک میں، تو بنا ناک میں پانی چڑھائے وضو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا بھائی، کیونکہ 4 فرض جو بیان کیے قرآن نے اس میں ناک میں پانی یا کلی کرنا نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ فرض کوئی چھوڑیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔
وما علینا الا البلاغ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما دے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین پہ چلنا آسان فرما، قرآن پہ چلنا آسان فرما، قرآن سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ رحمت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی رحمت بنا دے لوگوں کی